بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایزی پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 6 صفحہ نمبر 35 تا 38 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 6 میں آج ہم مناظر پاکستان کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی کو سمجھیں اور یاد کریں۔ الفاظ معنی: سیاحت، سیر و تفریح، برف پوش، برف میں ڈھکا ہوا، شفاف، صاف۔ منظر، نظارہ، شاہکار، بہترین کام، دلکش، خوبصورت۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ خالو وہاب نے کہاں کی سیر کا پروگرام بنایا تھا؟ خالو وہاب نے گلگت بلتستان کے خوبصورت علاقوں کی سیر کا پروگرام بنایا تھا۔ سوال نمبر 2، دیوسائی کا میدان کہاں واقع ہے؟ دیوسائی کا میدان بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں کے قریب ڈھلانوں کے درمیان ہے۔ سوال نمبر 3، سہ پارہ جھیل کہاں واقع ہے؟ سہ پارہ جھیل سکردو میں واقع ہے۔ سوال نمبر 4، جھیل سیف الملوک کس خوبی کی بنا پر مشہور ہے؟ جھیل سیف الملوک اپنے حسن اور دلکشی کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 5، سیوشر جھیل کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ سیوشر جھیل کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ سیوشر جھیل اب اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن جس ماحول اور منظر میں یہ جھیل دکھائی دیتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ خالو وہاب سیاحت کے بے حد شوقین ہیں۔ اس میدان میں سال کے 8 مہینے برف کی چادر بچھی رہتی ہے۔ میلوں تک پھیلے ہوئے ہزاروں پھول اپنا جلوہ بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پریوں کے کسی دیس میں رنگوں کی بہار آ گئی ہو۔ وادی ہنزا میں عطا آباد جھیل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہو چکی ہے۔ گلگت بلتستان کے اس سفر میں ہم نے جتنے نظارے دیکھے ان میں سیوشر جھیل کا منظر ہمیشہ یاد رہے گا۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیے اور پڑھیں۔ سیاحت، بلند، حسن، قدرت، منظر۔ پیارے بچوں، آپ ان پر اعراب لگائیں گے اور انہیں پڑھیں گے۔ اعراب کیسے لگائیں گے؟ سب سے پہلے سیاحت پر آپ سین پر اوپر زبر لگائیں گے اور سیاحت پر سین کے نیچے آپ زیر لگائیں گے، یا پر آپ جزم لگائیں گے اور ہے پر آپ زبر لگائیں گے۔ سیاحت، سین کے نیچے کیا لگائیں گے؟ زیر۔ بلند میں آپ بے کے اوپر پیش لگائیں گے، لام پر زبر لگائیں گے اور نون پر آپ جزم لگائیں گے۔ حسن میں آپ ہے کے اوپر پیش لگائیں گے، سین پر جزم لگائیں گے۔ قدرت میں آپ کاف پر پیش لگائیں گے، دال پر زبر، رے پر جزم۔ منظر، میم پر آپ زبر اور نون پر آپ جزم لگائیں گے۔ سوال نمبر 5، دیے گئے سابقے کی مدد سے 3 نئے الفاظ بنائیں۔ با ادب، با رونق، با جمال۔ غلط فقرات کی درستی: جملہ لکھتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ جملے میں املا کی غلطی نہ ہو۔ اسی طرح مذکر، مؤنث اور واحد جمع کا استعمال بھی درست طریقے سے کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 6 ہے، ذیل میں دیے گئے غلط فقرات کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ یہ غلط فقرات لکھے ہیں، یہاں پر آپ درست فقرات لکھیں گے۔ میں نے رات خواب دیکھا، کوہ ہمالیہ پہاڑ بہت اونچا ہے، یہ غلط ہے، کوہ ہمالیہ پہاڑ اونچا ہے۔ مجھے برف باری دیکھنے کا بہت شوق ہے نہیں آئے گا، یہاں پر ہے آئے گا۔ برائے مہربانی میری درخواست پر غور کیجیے، مہربانی فرما کر میری درخواست پر غور کریں۔ وہ اسلام آباد سے آگے مری کی طرف چل دیے، یہاں آئے گا مری کی طرف چل پڑے، طرف توئیں کے ساتھ آئے گا۔ مسلمان ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، مسلمان ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ذیل میں دیے گئے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کسی یادگار سفر کے بارے میں ایک جامع پیراگراف لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو کچھ سوالات دیے ہیں،
آپ نے اپنے کسی یادگار سفر کے مطابق ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 8، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 9، طلبہ کو مری کے سیاحتی مقام کی سیر پر لے جانے کے لیے اسکول کے پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھیں۔ سوال نمبر 10، آپ کو کسی سیاحتی مقام کی سیر کا شوق ہے، وجہ بھی بتائیں۔ سوال نمبر 11، سبق کا پہلا پیراگراف 1 سے 1.5 منٹ میں روانی سے پڑھیں۔ سوال نمبر 12، انٹرنیٹ سے وادی کاغان ناران کے متعلق معلومات اکٹھی کیجیے اور چارٹ پر لکھ کر جماعت کے کمرے میں آویزاں کیجیے۔ ممکن ہو تو تصاویر بھی چسپاں کیجیے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔